نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ خالق کائنات نے انسان کو دیگر تمام مخلوقات سے افضل اور برتری کا درجہ عطا فرمایا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا، عقل و فہم اور برائی بھلائی کو پرکھنے کا شعور دیا جس سے دیگر مخلوقات محروم ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اس کا مفہوم ہے ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو جنگل اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ انسان کی ذات اور کردار کا سب سے بڑا وصف اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق سے انسانیت کے راحت بخش سوتے پھوٹتے ہیں جس سے ایک فلاحی معاشرہ وجود میں آتا ہے، حقوق و فرائض کا تعین ہوتا ہے، معاشرتی تعلقات کے باعث حقوق و فرائض کا مارد وجود میں آنا ناگزیر ہے۔ معاشرے کا ہر فرد جب تک اپنے فرائض پوری ذمہ داری سے ادا نہیں کرے گا اور جب تک اس کے لیے اپنے حقوق کی بازیابی کا تعین نہیں ہوگا، اس وقت تک ایک صحت مند معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور اس کی دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو قانون کے ذریعے سے اس توازن کو برقرار رکھا جائے اور جو شخص اس توازن کو بگاڑنے کی کوشش کرے اس کی سرکوبی کی جائے، اور یا اس کی اخلاقی قوتوں کو بیدار کیا جائے اور ایسے خطوط پر ان کی نشو و نما کر دی جائے کہ پھر ہر قسم کی حالت میں وہ راہ اعتدال پر ثابت قدمی سے چلتا رہے۔ اور یہ چیز ایک مسلمان کے لیے تو انتہائی اہم درجے میں ہو جاتی ہے، کیونکہ مسلمان کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر ایک عضو یعنی حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، لیکن اس امت کے ساتھ حادثہ یہ پیش آیا کہ اس نے اسلام کی اس اعلیٰ عرفہ تعلیم کو ہی پس پشت ڈال دیا اور انسانی زندگی میں امن و سکون اور راحت چین سب کچھ برباد کر دیا اور انسانیت کو اس دوراہے پر لا کھڑا کر دیا جہاں ادھر کنواں اور ادھر کھائی۔ حدیث مبارکہ تو یہ ہے کہ اگر مسلمان کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو پورے جسم میں اس کا اثر ہوتا ہے، مگر یہاں تو یہ عالم ہے جیسے کہ چند ماہ قبل ایک واقعہ وائرل ہوا کہ ایک جج کی متکبر بیگم نے ایک معصوم بچی کو 7 ماہ تک مسلسل شدید تشدد کا نشانہ بنائے رکھا اور اس کے دل میں رحم کی ایک رمق بھی نہ پیدا ہوئی۔ یہ صفاق عورت مسلمان تو کیا انسان کہلانے کی بھی مستحق نہیں ہے۔ وہ معصوم بچی اس ظالم عورت کے ظلموں سے تم کی وجہ سے اس وقت ادمو ہو چکی تھی۔ یہ ظلم ایک ایسے شخص کے گھر میں ہوا جو خود انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور جس سے مظلوم لوگ دادرسی کی توقع رکھتے ہیں۔ جہاں منصف کے گھر میں ہی انصاف کا قتل ہو رہا ہو وہاں پر ظلم کا راج نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر انسانوں میں رحم دلی اور شفقت اور دردمندی کے جذبات کیوں سرد پڑ گئے ہیں۔ یقیناً وجہ اس کی یہی ہے کہ جب مادہ پرستی اور دنیا کی رغبت انسان کے حواس پر غالب آ جاتی ہے تو اس کے اندر سے نہ صرف اخلاقی حس ختم ہو جاتی ہے بلکہ اس کا ضمیر بھی مردہ ہو جاتا ہے جو ہر اس موقع پر اسے خبردار کرتا ہے۔ جب وہ کسی انسانی اور سوز عمل کا مرتکب ہوتا ہے، انسانی سماج میں غیر منصفانہ تقسیم کے نتیجے میں غربت اور امارت کے مظاہر جنم لیتے ہیں اور دولت مند انسانی وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں اور وہ غریب اور نادار لوگوں کو ان کی بنیادی حاجات سے بھی محروم کر دیتے ہیں۔ اس غربت اور احساس محرومی کے باعث دنیا کے بیشتر ممالک میں بچے بھی انتہائی اذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ان کے والدین غربت کی وجہ سے ان کی ضروریات پوری کرنے سے لاچار ہوتے ہیں، اس لیے چھوٹی عمر میں آئی وہ ان بچوں کو محنت مشقت پر لگا دیتے ہیں۔ پھر وہ بچے ایسے امیر لوگوں کے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں محنت اور خدمت کرنے کے باوجود ان پر بے ایمانہ تشدد بھی ہوتا رہتا ہے۔ ان کے ماں باپ سب کچھ جانتے ہیں مگر پیٹ کی آگ بجھانے کی خاطر مور بالب رہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شان نے تو ہر انسان کے رزق مخصوص کر دی ہے مگر دنیا کے مفاد پرستوں نے اس میں رخ نہ ڈال کر اس کی ترتیب کو الٹ دی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مادی وسائل ان کی دسترس میں ہی رہیں، کیونکہ غربت کے پھیلاؤ سے لوگ ان کی غلامی کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور ان بے بس لوگوں کی یہ غلامی ہی ان کے مفاد کے لیے ضروری ہوتی ہے۔
اس کے ساتھ ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ غربت کے باعث گھروں میں محنت مشقت کے ساتھ بچوں کا جنسی استحصال بھی کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے ساتھ معصوم بچوں اور بچوں کے جنسی کاروبار دنیا کے کئی ممالک کے ساتھ ہمارے ملک میں بھی جاری ہے، جس میں ہماری حکومت، انتظامیہ، NGOز میں شراکت داری ہے۔ یہ نفع بخش کاروبار ہمارے معاشرے میں بھی وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 5 برسوں میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے 17,862 واقعات سامنے آئے ہیں۔ ایک غیر سرکاری رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر روز 12 سے 15 بچوں کو جنسی زیادتی اور تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جن میں 10 علاقے سر فہرست ہیں۔ رواں سال سنگ دلی اور درندگی کے ایک واقعے میں کراچی میں 5 سالہ بچے کو جنسی زیادتی کے بعد زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اب تو بچوں کے ساتھ جنسی درندگی اور قتل کے واقعات اس تسل کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں کہ حساس دل رکھنے والے والدین کے لیے روزانہ کا اخبار پڑھنا، ٹی وی دیکھنا بھی ایک اذیت سے گزرنے کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ درندگی اور جنسی کاروبار، فیشن پرستی، تعلیمی اداروں میں فحاشی اور عریانی کے واقعات، لوٹ مار، حق تلفی اور حقوق و فرائض میں بے اعتدالی اور غیر انسانی رویوں کی وجہ سے مادہ پرستی اور دنیا طلبی کے ساتھ دین کی تعلیمات سے دوری اور اپنے مقصد وجود سے بیگانگی ہے۔ جب انسان کو یہ علم ہی نہ ہو کہ وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، کس عظیم ہستی کے سامنے جواب دینا ہوگا، اور شعوری طور پر اس کے اندر خوف آخرت پیدا نہ ہو، تب تک وہ اپنی بدعمالیوں سے باز نہیں آئے گا۔ ایک بہتر اور صالح اور خدا ترسی اور زندگی گزارنے کا صحیح شعور انسان کو جب ہی حاصل ہوگا جب وہ دین کو سمجھے، اللہ کی کتاب جو مکمل ہدایت نامہ ہے اور ضابطہ حیات ہے اس کا بغور مطالعہ کرے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے رہنما اور مشرع راہ بنائے۔ اس کے علاوہ ہر راستہ انسان کے لیے ادھر کنواں اور ادھر کھائی بن جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔